موٹیو آف کنورسیشن ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس وقت صرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس انسان کو کسی طریقے سے چپ کرا دوں اور اپنی بات منوانی ہے۔ اب سنس ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہم لوگ کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں ہوں تو ہم لوگوں نے ہمیشہ ون سچویشن کے بارے میں سوچا ہے۔ آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی ٹیچر کی اٹینشن چاہیے کسی بھی اسکول میں تو آپ ہمیشہ ان سے بات کریں گے، اور اگر صحیح جواب دیں گے، رائٹ آنسر دیں گے تو تبھی آپ کی بات سنی جائے گی، ورنہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن ویئر ایز ان ریالٹی ایسے نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے اندر یہ ان بلٹ ہو گیا ہے۔ اسکولس کے اندر، پھر گھر والوں کے اندر اگر آپ نے اپنی جو ویلیو بڑھانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کلاسز میں فرسٹ آنا پڑے گا، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں فرسٹ آنا پڑے گا۔ تو ہمارے اندر یہ انگرین ہو گئی ہے یہ چیز کہ ہم نے ہمیشہ سچویشن کو ون کرنا ہے۔ کروشل کانورسیشن میں مقصد ہوتا تو ون ون ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آرگیومنٹ جیتنا ہے۔ اس میں یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جو موٹیو تھا جب میں نے بات سٹارٹ کی تھی، وہ موٹیو کیا تھا، وٹ ڈو آئی وانٹ ود دس کنورسیشن۔ جب میں نے یہ بات شروع کی ہے تو میرا مقصد کیا تھا اس بات کے پیچھے۔ فری فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے، ریلیونٹ انفارمیشن ہوتا ہے، جہاں پہ آپ یہ فلو جو ہے وہ اوپن رکھتے ہیں، ہر کوئی اپنا اوپینین شیئر کر سکتا ہے، پر اپنا اوپینین ہر کوئی کب شیئر کرے گا؟ جب ان کے دل میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ سے وہ بات کرتے ہوئے گھبرائیں۔ فار ایگزامپل ہے کہ جب کوئی باس کسی میٹنگ میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی کویشچن پوز کیا ہے، اب ایک دیر از اے کویشچن، دیر از ایگزامپل، ہم یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک سی ای او ہے، انہوں نے پوز کیا کہ ہم لوگوں نے اپنی لوکیشن کو موو کرنا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں نے آفس کو نئی جگہ پہ بنانا ہے۔ اب ہر کوئی اپنا آئیڈیا پریزنٹ کر رہا ہے، ہر کسی کا آئیڈیا تھا۔ سی ای او نے کہا کہ نہیں، جو ہے نا میں نے ایک لوکیشن چوز کی ہے اور وہ لوکیشن صرف ان کے گھر کے پاس ہی، انہوں نے اس لیے وہ لوکیشن چوز کر لی ہے۔ تو کیا وہ لوکیشن رائٹ ہے جسٹ بیکاز وہ ان کے گھر کے پاس ہے؟ ان کے لیے رائٹ ہے، سی ای او کے لیے رائٹ ہے، بٹ باقی سب کے لیے نہیں ہے، بیکاز اٹ کین بی اے ہیسل فار ایوری ون ایلس ایز ویل۔ اب سی ای او نے جب وہ سوال پوچھا اور پوز کیا کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ کر لینا چاہیے، صرف ایک پرسن آف امپلائی، جو ایک امپلائی تھا، اس نے ان کو جواب دینے کی ہمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سر آئی ریئلی ریسپیکٹ یور اوپینین، بٹ اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے، ہمیں ایڈڈ بینیفٹس کم ہوں گے۔ انہوں نے کھل کے بات کی، ویئرس انہوں نے اپنا موٹیو مائنڈ میں رکھا، انہوں نے ان کی رسپیکٹ کو مائنڈ میں رکھا۔ انہوں نے رسپیکٹ، دیکھیں موٹیو نہیں جاننا چاہیے نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کروشل کانورسیشن ہونا شروع ہوتی ہے نا، ہم اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بھاگتے ہیں اس کنورسیشن سے کہ میں نے اس طرح جو ہے نا یہ کنورسیشن میں نہیں کر سکتا۔ جب بھی پہلے میں نے ایک بات کی ہے تو اس کی وجہ سے بیک لیش آیا ہے، ڈفرینسز ہوئے، ہم ان ڈفرینسز کو سالو نہیں کر پاتے ہمیشہ۔ ان ڈفرینسز، جیسے گھر میں اگر کوئی نشے کے اوپر بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کوئی بات کی ہے، تو ہم لوگوں نے ان میں سے پن پوائنٹ کیا کرنا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہونا شروع ہوا تھا۔ ان کو کویشچن کرنا شروع ہو جائیں گے، ہم وجوہات بتانا شروع کر دیں گے۔ کیا وہ وجوہات ٹھیک تھیں؟ کیونکہ آپ کے پاس چوائس ایک ہمیشہ ہوتی ہے، یو ہیو اے چوائس وین یو ٹاکنگ وتھ سم ون، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایکسپلینیشن سیکھنی ہے، وہ کیسے وہ ڈیفیکلٹ ٹاک کرنی ہے، وہ بات کیسے کرنی، کیونکہ اگر وہ بات نہیں کریں گے تو آپ اندر ہی اندر سڑتے کٹتے رہیں گے۔ کسی نے بھی یہ اسکل سیکھی ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح یہ بات کسی سے مشکل اور کھری بات کسی سے کس طرح کرنی ہے۔ اگر یہ اسکل سب کے پاس ہوتا تو سارے یہ بات مسئلہ ہی نہ ہو رہا ہوتا کہیں پہ بھی، کسی بھی کارپوریٹ جگہ پہ یا پرسنل لائف میں، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ۔ بالکل، جتنی بھی ورلڈ وار، اگر کوئی وار ہوتی ہے، لڑائی کرنے کے بعد بات کر کے ہی سیز فائر کی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس سے اندر پہلے ہی پرو ایکٹیولی آ کے یہ دیکھ لیں، رسپانسبل ہو جائیں، اور ہم اپنے اسٹیکس کو جو ہے اس طرح ریزالو کریں، اپنے جو موٹیوز ہیں جہاں پہ دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن ہو، تو وڈ دیٹ ناٹ بی اے بیٹر سولوشن بدائے اس کے کہ ہم لوگ وار کی طرف کریں اور دونوں کنٹریز اپنی جو ہے نا ایکسپینسز اور اپنے ریونیوز کو برن آؤٹ کر دیں؟ کیونکہ وار کے اندر سب سے جلدی آپ کا ریونیو اور آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ یوز ہو جاتا ہے، آپ اپنے سارے ذرائع یوز کر رہے ہوتے ہیں، انسانی جان بھی جاتی ہے، وہ خطرے میں ہوتی ہے، آپ کا لینڈ، جو اکنامک ورلڈ ہے آپ کا، وہ سارا خطرے میں ہوتا ہے۔ تو اس سب کے اوپر کنورسیشنز کو بلڈ کرنا چاہیے، اور ان کنورسیشنز کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو مشکل ٹاک سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ٹف کنورسیشن یا کروشل کنورسیشن سے ہم بھاگیں گے، اوائڈ کریں گے، تو اٹ وڈ ناٹ بی بیٹر فار اس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج تو آپ ریپریس کر کے شاید نکل گئے، لیکن کل
وہی بات پھر کسی کونے پہ کھڑی ہوگی اور آپ کو اس کو آنسر تو کرنا ہوگا. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے اپنے باس کو کہا کہ مجھے جو ہے پروموشن چاہیے, بٹ باس کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ پروموشن کے سٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں, تو وہ بات کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باس ہے نا, تو اس کے پاس رائٹ ہے, اس کے پاس, اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, اگر میں اپنی پاور یوز کروں گا تو جو ہے میں ان کو آرام سے بتا سکتا ہوں کہ آئی کین پٹ یو ان یور پلیس, کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی, آپ نے کس طرح سے میرے سے یہ بات کر لی, میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے مشکل ہوگی. اب وہ جو امپلائی ہے جس نے یہ کویشچن ریز کیا ہے, یا تو وہ بالکل اوائڈ ہو جائے گا, چپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا وہ بحث کرے گا, یا پھر وہ بات ہوگی آپس میں اور اس کو ایک کنسنٹ کے اوپر ایک اچھے طریقے سے ریزالو کر لیا جائے گا اس ایشو کو, کہ ابھی ہم آپ کا, جیسے فار ایگزامپل ہے, اگر اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ کسی امپلائی نے کویشچن ریز کیا کہ سر مجھے پروموشن چاہیے یا مجھے انکریمنٹ چاہیے, تو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا بیسٹ رپلائی ہوگا, بفٹنگ رپلائی ہوگا ٹو دس کویشچن آف دا امپلائی. کروشل کانورسیشنز میں جب آپ کے موٹیوز لائن ہونے ہوتے ہیں نا, آپ کی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, جس طرح آپ کو اگر کویشچن پوز ہوتا ہی ہے کہ یو آر ان ڈینائل, تو یو وڈ ہیو فیلٹ تھریٹنڈ, آپ کی ڈیفینسز فوراً سے اوپر ہوتے اس وقت, اور آپ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے نا الکوہل کنزیوم کی, یا ڈرگس میں نے اس وجہ سے چوز کی. تو اس وقت جو وہ آپ کی ہے نا, اس وقت جو بات ہو رہی ہے, دیٹ از اے کروشل کانورسیشن, اس چیز کو آپ بات کرتے ہیں. نارمل ڈے میں, نارمل لائف میں جب امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بات ہو رہی تھی, نارمل کنورسیشن سے تو کوئی بھی نہیں بھاگتا. اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بھی بات کریں تو ایک نارمل کنورسیشن کی اگر ہو رہی ہے, اٹ ول بی فائن. اٹس ناٹ جسٹ باس اینڈ امپلائی, اٹس آن ڈفرینٹ لیول, بٹ جہاں پہ جو دو چیزیں ہیں نا, اپوزنگ اوپینین ہوگا اور جو آپ کے ایموشنز ہوں گے نا انوالو, وہ ہوگی کروشل کانورسیشن. دیکھیں, جب آپ کی ایک ہی بات ہو رہی ہے, تین آپشنز ہو سکتی ہیں نا آپ کے پاس. آئدر آپ نے بالکل اوائڈ کر لی, آپ وہاں سے چلے گئے, اٹھ کے چلے گئے, آپ نے اس کنورسیشن کو فیس ہی نہیں کیا اسٹریٹ آن, فلائٹ اینڈ فائٹ میں ہائڈ کیا یا فائٹ کیا نا. پھر دوسرا تھا فائٹ کرنا, ٹھیک ہے, تو آپ نے جب اس کے ساتھ بات کی تو آپ ایموشنل ہو گئے, آپ اپنے چمپ برین کو جو ہے آپ نے ٹیک اوور کرنے دیا, اور اس ایموشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو کنورسیشن کا جو ریئل کورس تھا وہ پیچھے رہ گیا. اب جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی بات ہو رہی ہے, صرف بات ہونے کی بنا پہ ریئیکٹیو اپروچ کے اوپر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ریئیکٹیو اپروچ ہوگی. تھرڈ ون از کہ جب آپ کا جو ایشو ایٹ ہینڈ تھا, جو موٹیو تھا, وہ کہیں ڈسمسو نہیں ہوا, اس بارے میں بات بھی ہو گئی, آپ کے ایموشنز بھی ہرٹ نہیں ہوئے, اور ریزولوشن بھی ہو گیا. یس, تو تھرڈ اپروچ آپ کی ہونی چاہیے کسی بھی کانورسیشن کے اوپر, کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے اگلے کی فیلنگز کا بھی لحاظ کریں, اپنی فیلنگز کا بھی لحاظ کریں, اور اپنی جو بات ہے وہ کنوے بھی کر دیں ان اے رسپیکٹفل مینر. تو اگلی سلائڈ کریے. اس میں سب سے پہلے ہوتے ہیں اسٹارٹ ود دا ہارٹ. ہم لوگ بات کرتے ہیں دل کے اوپر, کہ ہم لوگوں نے اگر کبھی بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہے, تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دوسروں سے بات کرتے ہوئے, کہ ہم دوسروں سے جب بات کریں تو ان کا اوپینین یہ ہے. اب ہم ہر کسی کو تو کنٹرول نہیں نہ کر سکتے, ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہوں, اب آپ لیکن یہ سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر کیسے کام کرنا ہے, کیسے میں اس کنورسیشن کو بہتر بنا سکتا ہوں, کیسے میں سچویشن سے ون ون بنا سکتا ہوں, لوز نہیں کرنا ہے مجھے. تو ہمارے پاس ہمیشہ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کر لیں تو ہم سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک اسکل ایکوائر کرنے والی بات, یہ اپرچونیٹی ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہے. اب جب یہاں پہ ہیں, ٹریٹمنٹ سینٹر میں ہیں, تو آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی جس کو آپ اویل کر کے آپ اس اسکل کو ایکوائر کر سکتے ہیں, کہ میں نے کس طرح نکتہ چینی سے دور رہنا ہے, کس طرح میں نے ڈیفینسو نہیں ہونا, اسٹون والنگ نہیں کرنی. ان چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک سی ای او ہے, وہ پچھلے 2 سال سے بات کریں کہ ہم نے جو ہے نا اپنی کاسٹ کٹنگ کرنی ہے, ہم لوگوں کا جو ایکسٹرا کاسٹ ہے نا ان کو ہم نے کٹ کرنا ہے اور اپنی کمپنی میں ان کو واپس انویسٹ کرنا ہے. اب ایک میٹنگ ہو رہی ہے, وہ سی ای او بیٹھے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح کارنرز کو کٹ کر کے جو ہے نا بینیفٹ کر سکتے ہیں اپنی کمپنی کو, کہاں کہاں پہ ہم سیو کر سکتے ہیں. تو ویئر ایز ان کا ایک امپلائی ہے, مینیجر ہے, وہ ایک کویشچن ریز کرتے ہیں, وہ کویشچن ریز کرتے ہوئے ڈر رہا ہے بہت زیادہ,
کیونکہ ان کا ایک آفس بن رہا ہے نیا جس کے اوپر ان کی $150,000 جو ہے کاسٹ آنی صرف فرنیچر پہ. باس کا, سی ای او کا, یہ ایگزامپل ہے. تو انہوں نے جب کوشچن ریز کیا کہ میں صاحب کا جو آفس بننے والا ہے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے, اب ان کے پاس 3 آپشنز ہیں نا, یا تو وہ اوائڈ کر دیں, ان کو بتا دیں کہ پٹس دا امپلائی ان ہر پلیس کہ نہیں آپ نے کیسے میرے سے یہ پوچھا, آئی کین کٹ یو آف, آئی کین مینیمائز, سنس وی آر لوکنگ ٹو کٹنگ کاسٹ, ہم آپ کو فائر کر سکتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو مجھے پبلکلی جو ہے نا اس بارے میں بات کر رہے ہیں, میرے سے اکیلے میں بات کر سکتے تھے. بٹ ان کا جو ریئیکشن تھا, اگر وہ فنگر پوائنٹ کر کے ان کے اوپر بات کرتی تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم لوگوں نے کاسٹ جو ہے کٹ کرنی ہے وہ کبھی بھی اکراس نہ جاتا ٹو دا میٹنگ بورڈ. انہوں نے اس چیز کو اوپنلی ایکسیپٹ کیا. شی سیڈ کہ ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ کاسٹ آئے گی, آئی شوڈ ہیو چیک بیفور گوئنگ آن ہیڈ. جب میں نے آرڈر پلیس کرنا تھا ورک کے ساتھ, فنیشنگ فرم کے ساتھ, تو مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے اس کے اوپر, اور ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, یا ہم اس میں سے کاسٹ اور کہاں سے کم کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا, کیونکہ سنس ہماری مارکیٹ جو ہے, یہ صرف میرا اپنا آفس نہیں ہوگا, ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بھی آئیں گے, ایگزیکٹوز بھی ہوں گے, ہم لوگ اس کو یوٹیلائز کریں گے فار بیٹر پرپزز, اور یہ ضرورت ہے ہماری ایڈوانس مارکیٹ کے لحاظ سے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی رہ گیا, ساری بات بھی ہوگی. جہاں پہ ہر روز ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, آپ کی جو ہے ہر جگہ پہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پہلے سے, اور آپ لک کر رہے ہیں آن آپشنز کہ کس طرح میں اپنے کارنرز کٹ کر کے جو ہے نا بچا لوں پیسے, اور آپ اپنی کمپنی سے ڈیلی بیسس پہ یہی بات کر رہے ہیں. ہر میٹنگ پہ آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کارنرز کٹ کرنے ہیں, ویئر ایز آپ اپنا ایک بڑا لیوش قسم کا جو ہے نا, آن دا ادر ہینڈ آپ نے کہا میں نے اپنا آفس جو ہے نا رینوویٹ کرنا ہے, اور اس میں ایکسپینسو جو ہے میں نے فرنیچر لے کے آنا ہے. تو اس پہ جب بات ہوگی, کوئی نہ کوئی امپلائی ہمت کر کے یہ بات کر لے گا. اگر کرتا ہے تو آپ کا رسپانس بینگ اے سی ای او پرائیویٹ کمپنی میں بھی, کیا یہ رسپانس ٹھیک ہوگا کہ آپ اس کو بتائیں گے کہ آئی پٹ یو ان یور پلیس؟ کہیں نہ کہیں پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نا. اٹ واز اکاؤنٹیبلٹی تو ہر جگہ پہ ہے نا. اگر وہ سی ای او وہاں پہ بھی لے رہے تو ہی ہیز ٹو گیو اسٹیٹ فیکٹس جس کی بیسس پہ وہ آفس بنانا چاہ رہے ہیں. اف ہی کی ناٹ اپروو, اور وہ بورڈ سے اپروو نہیں ہوتا, تو وہ پروجیکٹ گو ہیڈ نہیں ہوگا. اس میں بھی کیونکہ پبلک کا شیئر ہے تو ایوری ون از کویشچنیبل, وہ ہر کوئی پوچھے گا کہ سوال کہ کس بیسس پہ آپ نے جو اپنی لیوش کے لیے, اپنے کمفرٹ کے لیے, صرف اپنا کمفرٹ نہیں, اب اس کو پرپوز کرنے کا ان کو اگر کنورسیشن اسکل ہولڈ کرنا آتا ہے تو وہ بتا سکیں گے کہ اس کا فیوچر ایسپیکٹ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کمپنی کے لیے. ہم لوگ یہ والا آفس کیوں بنا رہے ہیں, یا ہمارے پاس اسپیس کم ہو گئی ہے ٹو اکوموڈیٹ پیپل, ہم لوگ نیو طرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس طرح بات کرے گا. یہ کروشل کانورسیشن کرنے کا طریقہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا ریسپیکٹفلی اپنا میسج بھی کنوے کیا, آپ نے اپنی جو آئیڈیا تھا وہ بھی پروپیل ہو گیا آگے, ٹھیک ہے, اور مسئلہ بھی نہیں ہوا اس میں. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ اسٹیکس آئے ہوں گے نا آپ کے سب سے زیادہ. جی ٹھیک ہے, اس کو بورڈ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جب آپ ایک کمپنی کو اون کرتے ہیں اور آپ پوری کمپنی سے کاسٹ کٹ کرنے کے کارنرز پہ بات کر رہے ہیں, آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا ہے, ہم نے جو ہے نا پیسے بچانے کیونکہ ہمارے ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں, اور ویئر از آن دا ادر ہینڈ آپ کا ہی کوئی ایک پروجیکٹ ہے جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور کمپنی کو اس کی وجہ سے ایکسپینسز مینیج کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو اس بات کو ریز کرے گا نا. اٹ از ٹو گو تھرو دس ٹریننگ, ایکوائر دس اسکل کہ ہم نے کس طرح بات کرنی ہے, اپنے کس طرح ہم نے پوائنٹ آف ویو اکراس کرنا ہے. اور ہو سکتی ہے ایٹ ایوری لیول. یہ صرف جب بنی تھی یہ کتاب جو ہوتی کروشل کانورسیشنز کی, تو یہ صرف مارکیٹ پلیس اور امپلائیز کے لیے ہوئی تھی, بٹ اس کا آفٹر ورڈ دیکھا گیا کہ اٹ از بینیفیشل ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. تو آپ اس کو اپنی امپلائی کمپنی میں, امپلائیز کے ساتھ, آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ, فیملی میں, پرسنل لائف میں, اور اپنی سوشل لائف میں بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سارے اسکلس کو ان کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے.
ہر کسی کے پاس یہ اسکل نہیں ہوتا کہ اب وہ جب آپ کا جو ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے اور کسی نے اس پہ کوشچن ریز کیا ہے, اب یو ہیو آل دا پاور ان یور ہینڈ کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو ان کو, تو وڈ دیٹ بی اے رائٹ پلیس؟ اگر آپ ان کو یہ کہتے ہو کہ آپ نے یہ سوال میرے سے کیوں پوچھا, یا میں آپ کو فائر کر دیتا ہوں, اس کی وجہ سے آپ کا امیج اکراس دا بورڈ خراب ہوا, وہ آپ کو ایک اچھا انفلوئنسر لیڈر نہیں سمجھیں گے. جو لوگ آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کے لیے, وہ ہاف ہارٹیڈلی کام کرنا شروع کر دیں گے, دے ہولڈ ریزنٹمنٹس اگینسٹ یو. تو اس کو ہم اس طرح ریزالو نہیں کر سکتے وہاں پہ اس گیون ٹائم پہ کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی مرضی چلائیں. تو ہم ہارٹ کی جہاں پہ بات کر رہے تھے, تو ہم لوگوں کا کنٹرول صرف اپنے اینڈ پہ تک ہے. ہم لوگ اپنے اوپر اگر کام کرنا شروع کر دیں, اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ میں اپنے بات کرنے کے طریقے کو چینج کر لوں گا, میں اپنے دل سے سیکھوں گا, یس ورک آن می فرسٹ, باقی بعد میں, ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو میں دھیان رکھوں گا کہ میں فلیئر اپ نہ ہوں, میں ایموشنلی اپنا جو موٹیو میرا جو بات کا تھا, میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں گا. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا, تو آپ فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں, آپ کویشچنس پوچھتے ہیں اس طرح کے, اب آپ کا جو دماغ ہے نا اس وقت وہ بہت فاسٹ پروسیسنگ کر رہا ہے, آپ کا چم برین ان آرڈر آ گیا ہے, آپ کا ہیومن برین بیک پہ چلا گیا ہے نا. تو یہاں پہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں, 3 قسم کے سوال ہوتے ہیں. وہ جو سوال ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی برین پروسیسنگ کو سلو کرتے ہیں, اور وہ آپ کو فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ سے نکال کے اس موڈ میں لے کے آتے ہیں جہاں پہ آپ کمپلیکس ٹاسک کی طرح اس کو لیتے ہیں اور آپ سوچنے لگ جاتے ہیں. تو وین یو ٹاکنگ ود سم ون, اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے بریک لے لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب میں یہ کنورسیشن ہولڈ کر رہا ہوں تو میرا اس کنورسیشن کا مقصد کیا ہے, موٹیو کیا ہے. جب آپ نے یہ چیز بات کی, موٹیو کے بارے میں بات کی, تب جو ہے آپ کے برین کو یہ میسج گیا کہ دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ, اور میں نے اپنے موٹیو کو بھولنا نہیں ہے. پھر دوسرا جو ہوتا ہے سوال آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں اس باقی سب کا کیا اسٹیک ہے, اس میں باقی سب سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور میرا جو ریلیشن شپ ہے, یہ اینڈ گول ہے, وہ کیا ہے. وٹ ڈو آئی وانٹ, وٹ ڈو ادرز وانٹ, اینڈ وٹ ڈو وی آل وانٹ فرام دس بیسکلی.